اور سنو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج معمولی سی تکلیف پر، معمولی سی کمزوری پر، معمولی سی پریشانی پر کبھی نماز چھوٹ جاتی ہے، کبھی نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں، کبھی عجیب سچویشن میں نماز ادا کرتے ہیں، اور اگر ڈاکٹر کہہ دے ماہ رمضان شریف کے اندر کہ آپ روزہ رکھیں گے تو پریشان ہو جائیں گے، تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں، اور بہت سارے لوگ ان روزوں کو چھوڑ کر کہتے ہیں جان کا خطرہ ہے، شوگر بڑھ جائے گی، ڈاکٹر نے کہہ دیا ہے۔ لیکن آؤ بریلی کے تاجدار کی زندگی کا جائزہ لو، ماہ رمضان المبارک کی آمد ہے، طبیعت اتنی خراب ہے کہ طبیب نے کہہ دیا کہ گرمی کے اس موسم میں اگر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کی صحت بگڑ جائے گی اور جان کے لیے خطرہ ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت صرف قرآن کی تفسیر نہیں جانتے تھے بلکہ وہ قرآن کے عامل بھی تھے۔ قرآن کہتا ہے فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، قرآن نے اجازت دی تھی کہ مرض کی وجہ سے اور سفر کی وجہ سے تم روزے اگر بعد میں رکھ لو گے تو کوئی مضائقے کی بات نہیں ہے، یہ اجازت شریعت نے دی تھی۔ لیکن اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں میں ماہ رمضان المبارک کے روزے کیسے چھوڑوں؟ اس کے بعد اعلیٰ حضرت ایک ٹھنڈے علاقے کا سفر کرتے ہیں اور ٹھنڈے علاقے میں جا کر کے اعلیٰ حضرت نے ماہ رمضان گزارا اور پورے مہینے کے روزے رکھے، اور اعلیٰ حضرت نے دنیا کو درس دیا کہ رب کے فرمان پر عمل کرنے کا یہ جذبہ پیدا کرو، رب تمہیں قوت بھی عطا کرے گا اور تمہیں عزت بھی عطا کرے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت ایسے عاشق رسول تھے کہ عشق ان کی زندگی سے چھلکتا تھا، اور وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ خدا کی قسم ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت، ایک ایک کروٹ یاد رسول میں گزرتی نظر آتی ہے۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ محبت کہتے کس کو ہیں، محبت کی علامت کیا ہے؟ تو فرمایا گیا من احب شیئا، آدمی جس سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت سے ذکر کرتا ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کی زندگی دیکھو، آقا کریم سے کتنی محبت ہے، کتنی الفت ہے کہ اللہ اللہ اٹھتے ہیں تو حضور کا ذکر، کھاتے ہیں تو حضور کا ذکر، چلتے ہیں تو حضور کا ذکر، بیٹھتے ہیں تو حضور کا ذکر، لیٹتے ہیں تو حضور کا ذکر، ہر چیز کے اندر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر امام محمد رضا کی زبان پاک کے اوپر جاری و ساری نظر آ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ سب کچھ کرنے کے بعد خود ہی کہتے ہیں ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کرے پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اللہ اکبر۔ گمے ہوئے تھے، ان کی محبت میں ڈوبے ہوئے تھے، لیکن اور ڈوب کر کے ایسا گم ہو جانا چاہتے تھے کہ زبان سے صرف آقا کریم ہی کے ترانے جاری و ساری ہو جائیں۔ سنو، آج ہم بھی اپنے آپ کو عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن دنیا ہمارے عشق پر انگلی اٹھاتی ہے، آج دنیا ہمارے عشق کے خلاف آواز اٹھاتی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم نے عشق کا ثبوت اپنی زندگی سے پیش نہیں کیا، دعویٰ تو حضور کی محبت کا کیا، لیکن دل کہیں اور دے بیٹھے ہیں، نگاہیں کسی اور کی تلاش میں ہیں، کسی اور کی زلفوں کے اسیر ہو گئے۔ آؤ میں تمہیں ایک واقعے کے ذریعے بتا دوں، جب سچا عشق نبی کا سینے میں پیدا ہو جائے تو آدمی کو ہر شے کے اندر محبوب کے جلوے نظر آتے ہیں، اپنے محبوب کے جلوے نظر آیا کرتے ہیں۔ آپ ذرا سوچو اور اندازہ لگاؤ، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی زندگی پاک کا جائزہ لو، لقمہ ہاتھ میں لیتے ہیں، بہترین کھانا ہے، بہترین غذا ہے، ہاتھ میں لیتے ہی اعلیٰ حضرت کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اور برجستہ اپنے نبی کی شان میں خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے یوں معروف
معروضہ پیش کرتے ہیں، اب تو نہ روک اے غنی عادتیں سگ بگڑ گئی، میرے کریم پہلے ہی لقمے تر کھلائے کیوں؟ اللہ اللہ پھر کہتے ہیں کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت امیر سنی دعوت اسلامی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اگر ہم نے فکر امام احمد رضا کو اپنا لی، ان کے عشق رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے کو ہم نے اپنے سینے میں بسا لیا، تو ہماری زندگی کی کیفیت کیا ہوگی، ہمارے حالات کیا ہوں گے؟ میں اس کے حوالے سے ایک واقعہ عرض کروں گا اور اس کے بعد دعوت فکر پیش کروں گا، اس کے بعد ضمیر کو جگانے کی کوشش کروں گا، آپ کے ضمیر کو جھنجھوڑنے کی کوشش کروں گا۔ آئیے میں آپ کو بتاؤں، فضالہ ابھی قبول اسلام نہیں ہوئے ہیں، قبول اسلام انہوں نے نہیں کیا ہے، اسلام قبول کرنے کا شرف انہیں حاصل نہیں ہوا، آقائے کریم کی نفرت فضالہ کے سینے میں موجود ہے۔ اللہ اکبر! فضالہ کی عادت تھی جب بھی کعبے کے طواف کے لیے وہ راستے سے نکلتا تو اس راستے کے اندر ایک خاتون کا مکان آتا تھا، وہ اس خاتون کے پاس بیٹھتا تھا اور بیٹھنے کے بعد اس سے گپ شپ کرتا، ہنسی مذاق کرتا، دل لگی کی گفتگو کرتا، اور کرنے کے بعد پھر فضالہ جو ہے وہ کعبے کے طواف کے لیے جاتا، کعبے کا طواف کر کے فضالہ پھر پلٹتا اور واپسی کے اندر پھر اسی خاتون کے گھر کے پاس وہ رکتا، اور رکنے کے بعد اس سے گفتگو میں مصروف ہو جاتا، ہنسی مذاق کرتا اور پھر اپنے گھر چلا جاتا۔ ایک روز گھر سے نکلا، راستے میں اس خاتون سے اس نے دل لگی کی، ہنسی مذاق کی، اور ہنسی مذاق کرنے کے بعد جب کعبے کے صحن میں پہنچتا ہے تو فضالہ نے دیکھا آقائے کریم رؤوف و رحیم علیہ تحیت و تسلیم تنہا کعبے کے طواف میں مصروف ہیں۔ فضالہ کے دل میں چور تھا، آقائے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دل میں نفرت موجود تھی۔ فضالہ نے سوچا یہ وقت ایسا ہے کہ تنہا حضور طواف کر رہے ہیں، میرے پاس چھری ہے، میں اس کے ذریعے شمع نبوت کو معاذ اللہ اگر گل کر دوں تو کوئی حضور کا ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔ فضالہ اسی نیت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ طواف کعبہ میں مصروف ہو گیا۔ جیسے ہی حضور کے قریب پہنچا، آقائے کریم نے فرمایا فضالہ کیا سوچ رہے ہو؟ فضالہ کہتا ہے کچھ بھی نہیں، اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ رسول اعظم نے سنا تو ارشاد فرمایا فضالہ کعبے کے سامنے اتنا بڑا جھوٹ، اور اس کے بعد فضالہ کے سینے پر میرے آقا نے اپنا ہاتھ مبارک مارنا ہی تھا کہ فضالہ کہتا ہے نفرت محبت میں بدل گئی، آقائے کریم کی الفت کا چراغ سینے میں روشن ہو گیا۔ اب کائنات کا کوئی شخص مجھے حضور سے زیادہ محبوب نہیں لگنے لگا۔ میں نے حضور سے کہا آقا مجھے کلمہ پڑھائیں، سرکار نے کلمہ پڑھایا، فضالہ نے اسلام قبول کر لیا۔ فضالہ وہی ہیں، اللہ اللہ۔ اسلام قبول کرنے کے بعد فضالہ اب وہاں سے نکلتا ہے، اور نکلنے کے بعد اب فضالہ کعبہ شریف کا طواف کر کے جب اسی راستے سے جا رہا ہے جس راستے سے آئے تھے، اللہ اکبر، فضالہ جب جا رہے تھے اس خاتون کے مکان کے قریب سے گزرے، اللہ اللہ، خاتون اپنے حضرت فضالہ کے انتظار میں بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت فضالہ جب اس خاتون کے مکان کے قریب پہنچے اور قریب پہنچ کر کے روکے نہیں، جانے لگے، عورت نے آواز لگائی فضالہ کیا بات ہے، جب تم آئے تھے تو کہیں میں نے زیادہ مذاق تو نہیں کر لیا جس سے تم ناراض ہو گئے ہو؟ اگر میری کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دو۔ فضالہ تھوڑی دیر بیٹھو تو صحیح، کچھ گپ شپ ہو جائے، کچھ مذاق مستی ہو جائے۔ حضرت فضالہ رکتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں، نگاہیں جھکی ہوئی تھی اور ارشاد فرماتے ہیں اے خاتون سن لے، اب فضالہ تیرے کام کا نہیں رہ گیا۔ جب تک فضالہ کے سینے میں نبی کی محبت کا چراغ روشن نہ تھا، وہ تیری محبت میں گرفتار تھا۔ اب آقا کی محبت نے سینے میں گھر کر لیا ہے، اب میں تیری محبت کے اندر گرفتار نہیں ہوں۔ اب فضالہ تیری طرف نگاہ اٹھا کر کے بھی نہیں دیکھ سکتا، اس لیے کہ فضالہ نے اپنا دل محمد عربی کو دے دیا ہے، تاجدار کائنات کو دے دیا ہے۔ ایک عظیم فکر حضرت
فضالہ نے عطا فرمائی. اگر تم عاشق رسول ہو تو ہر ایک پر اپنی محبت کا اظہار نہ کرو, ہر ایک کو اپنے آپ میں عشق کے اندر گرفتار نہ کرو, اور ہر ایک کی محبت کو دل میں جگہ نہ دو. اگر دل دینا ہے تو مکین گنبد خضرا کو دے دو, تاجدار کائنات کو دے دو, انیس بے کسا کو دے دو, چارہ ساز درد مندہ کو دے دو, رحمت للعالمین کو دے دو. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کے پاس ایک ہی دل تھا اور خود ہی فرماتے ہیں خدا کی قسم اگر اس دل کو چیر کر دیکھا جائے تو ایک پر لا الہ الا اللہ ہوگا اور دوسرے پر محمد الرسول اللہ. آج ہم سنیوں پر فکر کسے جاتے ہیں, محبت رسول کے دعوے داروں پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہ ہے کہ ہم نے دعویٰ بہت بڑی محبت کا کیا, لیکن صحیح معنوں میں کما حقہ جیسی محبت دل میں ہونی چاہیے, اور اس محبت کے جتنے تقاضے ہیں ان تقاضوں کی تکمیل کے اندر ہم کامیاب نہ ہو سکے. اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت اپنے دل کے حوالے سے کہتے ہیں, جانتے ہیں آپ دل کو قرار کی ضرورت ہوتی ہے. دل کہتے ہی اسے ہیں جس کی ایک حالت نہ ہو اس کی حالت بدلتی رہتی ہے. قلب کے معنی ہوتا ہی یہ ہے کہ ایک حالت نہیں رہتی اس کی, بدلتی رہتی ہے اس کی حالت. کبھی آپ دیکھتے ہوں گے کہ دل بہت غمگین ہو چکا ہے, کبھی دل بہت خوش ہو جاتا ہے, اس کی حالت یکساں نہیں ہوتی, بدلتی رہتی ہے. لیکن جب آدمی کا دل ٹوٹتا ہے, جب آدمی کے دل میں غم جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے تو انسان کبھی ادھر بھاگتا ہے, کبھی ادھر بھاگتا ہے, اپنی تسکین کے سامان کے لیے ادھر ادھر گھومتا نظر آتا ہے. لیکن جب بریلی کے تاجدار سے ہم پوچھتے ہیں اے امام محمد رضا آپ کے دل کا علاج کیا ہے, تو خود ہی کہتے ہیں دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں درود. اور اعلیٰ حضرت خود اپنے دل کے حوالے سے کہتے ہیں ہمیں اے رضا تیرے دل کا پتہ چلا بمشکل درے روزے کے مقابل, وہ ہمیں نظر تو آیا یہ نہ پوچھ کیسا پایا.